أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ہوپ سو کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ. ہم پڑھ رہے تھے تختی نمبر 2 حروف مرکبات، یعنی ایک سے زیادہ حروف کو جوڑ کر ان کی پہچان کرنا کہ کس طریقے سے ان کو لکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، چونکہ ہم نے مخارج الحمدللہ پڑھ لیے ہیں تو اب ہم نے ہر حرف کو کوشش کرنا ہے ایک ایک حرف کو اس کے صحیح مخرج سے ادا کرنے کی یہاں پر بھی خوب پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے، اور ماشاءاللہ اب سب کا بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے، بہت اچھا سبق سنا رہے ہیں آپ. اینڈ آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں نے اپنا قاعدہ، نورانی قاعدہ ضرور لے لیا ہوگا، اور کوشش کریں جو اس طرح کا کلر کوڈڈ ہو جس کے اندر ڈیفرنٹ کلرز کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اس میں بہت ہیلپ ہو جائے گی آپ لوگوں کو شروع میں، کیونکہ جو پر حروف ہوتے ہیں وہ موسٹلی قاعدہ کے اندر گرین کلر میں لکھے جاتے ہیں اور اس کو پڑھنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تھوڑے سے شاید اس کے پرائس زیادہ ہوں گے آپ کو جہاں سے بھی ملے گا، لیکن فار لائف ٹائم آپ لوگوں کے لیے یہ ہیلپ ہو جائے گی. شروع میں جب آپ گائیڈڈ اسٹڈی کرو گے تو آنورز آپ کو پڑھنے میں انشاءاللہ بغیر کلر کے بھی آ جائے گا، لیکن شروع میں آپ کے لیے یہ کلر والا نورانی قاعدہ انشاءاللہ بہت ہیلپ فل ہوگا. ٹھیک ہے، چلے جی ہم اگلا سبق پڑھتے ہیں. کل ہم نے پڑھا تھا با خو تا تک. ٹھیک ہے، آج ہم آگے پڑھیں گے. اس میں سب سے پہلے ہے تا. گول ہا کے اوپر 2 نقطے لگے ہوئے ہیں، تو ایسے میں یہ ہا تا میں بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ہا نہیں رہے گی. جہاں کہیں بھی آپ کو اس طرح سے لکھا نظر آئے گا تو وہ تا ہی ہوگی، اور اس کو گول تا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تا ہا با تا. یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ جو یہاں پہ گول ہا ہے اس کی شکل با کے ساتھ جوڑنے کے بعد چینج ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے آپ لوگوں نے قرآن پاک میں بھی یہ پہچان کرنی ہے کہ اب یہ کیا لکھا ہوا ہے. یہ گول ہا ہے جس کے اوپر تا لکھی ہوئی ہے، تو اب یہ بھی تا ہے اور یہ گول تا بن گئی ہے. ٹھیک ہے، با تا یا ہا یا ہا. ٹھیک ہے، آج میرا گلا تھوڑا سا خراب ہے، معذرت چاہتی ہوں، شاید آپ لوگوں کو سمجھنے میں تھوڑی سی پرابلم ہو، لیکن کوئی بھی کنفیوژن ہوئی تو آپ لوگ میرے سے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کر لینا. ٹھیک ہے، اچھا جی دوبارہ شروع کرتے ہیں. تا ہا با تا یا ہا تا ہا. اب ہم یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہا کی ایک اور شکل سامنے آ گئی. ایک تھی گول، اور اب یہ ہے جس طرح الف مدہ کے اوپر مد لگی ہوتی ہے اس طرح کی، یعنی کہ ایک چھوٹی سی لائن آگے لگی ہوئی ہے. یہ کیا لکھا ہوا ہے پھر؟ تا ہا. آگے ہے جی نون تا. نون کے ساتھ اسی طرح کی ہا کی شکل کے اوپر 2 نقطے ہیں، تو اب یہ بھی تا بن گئی ہے. ٹھیک ہے، جب بھی ہا کے اوپر 2 نقطے آ جائیں گے تو وہ ہا نہیں رہے گی، وہ تا بن جائے گی. نون تا. آگے ہے جی ہا. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس ہا کی شکل کیسی ہے، اس کو کہتے ہیں 2 چشمی ہا، یعنی کہ بالکل اس میں 2 آنکھوں کی طرح کی شکل ہے اس کی. یہ ہے ہا. آگے پڑھتے ہیں. یا ہا با. با ہا الف. با ہا میم. دال رال جیم دال خو زال رو ز جیم رو خو
ز را ز یا را ت ز سین. اچھا، اس سین سے پہلے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ یہ دیکھیے گا، غور کیجیے گا، جو دال کی شکل کا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ذال. ٹھیک ہے، اس میں آپ دال اور ذال جہاں پہ الگ الگ لکھا ہوا ہے، اس سے آگے آپ دیکھیے گا کہ دال اور ذال کی ایک شکل یہ ہوگی جس میں یہ بالکل گول ہوتے ہیں. پھر جہاں پہ جیم کے ساتھ دال ملا ہوا ہے، یہ بھی دال ہے. اب آپ نے یاد رکھنا ہے قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی اس طرح سے جڑا ہوا ہوگا تو دال اس طرح کا ہوگا. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کسی اور فونٹ کے اندر بھی قرآن پاک آپ کو کسی اور لکھائی کے نسخے میں ملے، اس میں اور طرح سے ہوگا، لیکن موسٹلی اسی طرح سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دال الگ لکھا جائے گا تو اس طرح سے ہوگا، ذال بھی اس طرح سے ہوگا، لیکن جب وہ جڑے گا تو اس شکل کا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس لیے کنفیوز نہیں ہونا. جیم کے ساتھ دال جڑا ہوا ہے اور خو کے ساتھ ذال. ٹھیک ہے، آگے جو رو اور زا ہے، اس میں آپ شیپ دیکھ رہے ہو، رو اور زا کی کس طرح کی شکل ہے، اور جب یہ جیم کے ساتھ جڑا تو اسی شیپ کو اس نے مینٹین رکھا. ٹھیک ہے، اور خو زا. آگے ہے روزہ، تو یہ روزہ الگ شکل کا ہے. اوپر آپ نے دیکھا ہے رو اور زا لکھا ہوا ہے، تھوڑا تھوڑا یہ دال اور دال سے جڑتے وقت جیسے جیم دال اور خو دال لکھا ہوا ہے، اس میں یہ دال اور دال ہے، ان سے تھوڑی تھوڑی ان کی شکل مل رہی ہے. لیکن اب آپ نے اچھے سے آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے، اس کو یاد کر لینا ہے کہ دال اس شکل کا ہوگا، رو اس شکل کا بھی ہو سکتا ہے، اور آگے جو بالکل پلین لکھا ہوا ہے اس شکل کا بھی ہوگا. ٹھیک ہے، رو زا اور آگے یا رو تا زا، یہ جو لکھا ہوا ہے اس میں بھی رو اور زا جڑ کے اسی شکل کو مینٹین کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ جس طرح الگ رو اور زا لکھے ہوئے ہیں، جڑنے کے بعد بھی وہ اسی شکل کے ہوں گے. ٹھیک ہے، چلیں آگے پڑھتے ہیں. سین شین سین لام شین لام صاد غاد طا ظا صاد با طا با ضاد الف ظا الف عین غائن حمزہ عین ز غائن را. یہاں میں تھوڑا رکوں گی، آپ دیکھیے گا عین کے ساتھ جب جو لگا ہوا ہے وہ ز ہے. ٹھیک ہے، یہ ذال نہیں ہے، ز ہے، تو اس لیے اس طرح کی شیپس کو آپ نے یاد رکھنا ہے پڑھتے وقت کہ را کون سا ہے، ز کون سا ہے. ٹھیک ہے، اور دال کون سا ہے، ذال کون سا ہے. آگے پڑھتے ہیں. صاد عین ضاد غائن با عین دال تا غائن ذال حمزہ بشکل الف. الف کے اوپر حمزہ ہے تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ بشکل الف. واو کے اوپر حمزہ ہے، کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ بشکل واو. آگے ہے حمزہ بشکل یا. فا قاف. یہ پریکٹس آپ کو میں نے پیچھے کرا دی ہے، اگرچہ اس تختی نمبر 2 کا جو پچھلا ہمارا لیسن تھا فرسٹ ہاف، اس کے اندر قاف نہیں لکھا ہوا، لیکن میں نے آپ کو پریکٹس کروا دی ہے. ٹھیک ہے، پڑھتے ہیں. قاف واو قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام یا فا میم میم. یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں میم 2 شکل میں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہا میم لام میم تا میم تا میم تا. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں جب تا کے ساتھ میم جڑا اور میم آخر میں آ رہا ہے تو اس لیے اس کی شکل یہ ہوگی. تا دونوں تا کے بیچ میں جو لکھا ہوا ہے میم پرپل کلر کا، یا آپ کے پاس جو بھی قاعدے میں کلر ہوگا تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میم ہے وہ اس طرح سے لکھا جائے گا جب درمیان میں ہوگا تو. ٹھیک ہے، اب جو لوگ بالکل پہلی دفعہ
نورانی قاعدہ پڑھ رہے ہیں ان کو زیادہ محنت کرنی ہے اور ایک ایک حرف کے اوپر غور کرنا ہے کہ یہ کس کس طرح سے لکھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور سناتے وقت بھی جس طرح آج آپ لوگوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا سبق سنایا، جو اب یہ سیکنڈ پارٹ ہے ہمارا تختی نمبر 2 کا، یہ بھی آپ لوگوں نے ایک ایک حرف کو پریکٹس کرنا ہے پہلے، ٹھیک ہے؟ مجھے سنانے سے پہلے آپ لوگوں نے ایٹ لیسٹ 3 to 4 ٹائمز یا 5 ٹائمز پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ پڑھ کے خود کو سنائیں، اپنی ریکارڈنگ کر کے سنیں خود اور اپنی غلطیاں خود نکالیں، ٹھیک ہے؟ یہ بہت اچھا میتھڈ ہوتا ہے اپنی ہی مسٹیکس خود نکالنے کا، کیونکہ جب آپ پڑھ رہے ہوتے اس وقت سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ ہاں، گھر میں کوئی اور ہے جو آپ کے ساتھ سیکھ رہے ہیں مل جل کے، اس طرح سے تو بہت اچھا ہو جائے گا اگر ایک دوسرے کو سبق سنا لیں، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے لیسن کے سیکنڈ پارٹ کی طرف، جو کہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنتیں۔ ہم پڑھ رہے تھے سوتے وقت کی سنتیں، ٹھیک ہے؟ ہم نے پڑھ لی تھیں 8 سنتیں، جو کہ لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات سونے سے پہلے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ تمام آفتوں سے محفوظ رکھتے ہیں، اور جس گھر میں 3 راتوں تک یہ آیات پڑھی جائیں تو شیطان اس گھر کے قریب سے بھی نہیں گزرتا۔ چلیں درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سنت نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے وقت اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر قبلہ کی طرف منہ کر کے دائیں کروٹ پر سوتے اور یہ دعا 3 بار پڑھتے تھے۔ اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچانا جس دن آپ اپنے بندوں کو قبروں سے اٹھائیں گے۔ اس حدیث شریف کا ریفرنس ہے ابو داؤد۔ دعا دوبارہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ اللہم، اے اللہ، قنی، مجھے بچانا، عذاب کا، اپنے عذاب سے، یوم، جس دن، تبعث، آپ اٹھائیں گے، عبادک، اپنے بندوں کو، ٹھیک ہے؟ کہاں سے اٹھائیں گے؟ قبروں سے۔ اس کا میننگ یہ ہے اللہم قنی عذابک، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ بہت ایزی دعا ہے، کوشش کریں گے 3-4 دفعہ میننگ کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھیں گے، انشاءاللہ یاد ہو جائے گی۔ نہیں تو دوسری دعا ہے وہ بھی بہت ایزی ہے، دونوں پڑھیں گے ڈیفینیٹلی زیادہ ثواب ہوگا۔ نہیں تو آپ کم سے کم یہ جو اگلی دعا ہے یہ چھوٹی ہے، یہ پڑھ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اور ایک مرتبہ یہ دعا بھی پڑھتے تھے، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ آپ کے نام کے ساتھ ہی میں مرتا یعنی سوتا ہوں اور زندہ ہوتا یعنی جاگتا ہوں۔ اس حدیث شریف کا ریفرنس ہے، حوالہ ہے صحیح بخاری شریف، ٹھیک ہے جی؟ موسٹلی لوگوں کو ماشاءاللہ یہ دعا آتی ہوتی ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، اللہم، اے اللہ، بسمک یا باسمک ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے؟ آپ دونوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہو۔ باسمک ساتھ آپ کے نام کے، اے اللہ آپ کے نام کے ساتھ، اموتو میں مرتا ہوں۔ سونا بھی ایک عارضی موت ہوتی ہے، اس لیے یہاں پہ ڈائریکٹلی اموتو کا ورڈ یوز ہوا ہے، سوتا ہوں نہیں کہا گیا، مرتا ہوں، میں مرتا ہوں، و احیا، اور میں زندہ ہوتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کا نام لے کے سوتے ہیں اور جاگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے اپنے دین کا پسندیدہ ترین کام لے لے، ہم سب کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائملی پہنچ سکے، اور اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔